ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. ایسے ہی ہے نا قرآن کریم میں، یہ ہے نا اگر اللہ رب العزت کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑتے. یعنی اگر تحقیق کی ذمہ داری تم پہ ڈال دی جاتی، مجتہد نہ ہونے کے باوجود بھی تم تحقیق کرتے لاتبعتم الشیطان، تو اکثر یہی ہوتا کہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے. تو الحمدللہ چونکہ ہم یا تو اجتہاد کے قائل ہیں یا تقلید کے قائل ہیں، اس لیے ہم شیطان کے پیچھے نہیں چل پڑتے. لیکن جو اجتہاد کا قائل ہے مگر مجتہد نہیں ہے، اور اجتہاد کے بعد کسی اور چیز کا قائل نہیں ہے، تقلید کا قائل نہیں ہے، وہ ترک تقلید میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو ترک تقلید کی نحوست سے صرف 25 سال میں مولانا بٹالوی صاحب نے اپنے 25 سال کا تجربہ لکھا ہے. اشاعت السنہ کے اندر حوالے موجود ہیں. اشاعت السنہ میں مولانا بٹالوی صاحب بیان فرماتے ہیں 25 برس کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ حدیث کا رٹ لگا کر ترک تقلید کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت ہی چند دنوں کے بعد ان میں سے کوئی قادیانی، کوئی چکڑالوی، کوئی منکر حدیث ہو جاتا ہے. جمعہ اور جماعت کے اور عیدین سب کے تاریخ ہو جاتے ہیں. تو یہ ترک تقلید کی نحوست. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آدمی ضد میں آگے بڑھتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے. محمد صاحب کی بات کر رہا تھا. مولانا محمد جوناگڑھی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے جس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب اہل حدیث عالم نے فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا ہے طلاق کے مسئلے میں، ہم فاروقی نہیں محمدی ہیں. جملہ بڑا خوبصورت ہے. سوال یہ ہے کہ تم محمدی ہو، حضرت عمر کیا تھے؟ ٹھیک ہے آپ محمدی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمدی نہیں تھے. بات اتنی ہے کہ وہ اوریجنل محمدی تھے. انہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا، محمد الرسول اللہ کے الفاظ کو اپنے کانوں سے سنے تھے، پس منظر کو دیکھا تھا، تو ان کو پوری جانکاری تھی. تم نے پس منظر کو نہیں دیکھا اور پس منظر دیکھنے والوں پر اعتماد بھی نہیں کیا، اس لیے تم کو پوری جانکاری نہیں ہے، ادھوری جانکاری ہے.